کے بعد میرے نہایت احترام کے ساتھ حضرت مولانا فتح محمد صاحب محتمین دارالعلوم محمودیہ قاسم احمد مہندل جو ہمارے علاقے کے داماد بھی ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ذرعی بیان سے سامعین کو مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا فتح محمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بہت ہی لائق احترام ایمانی اسلامی بھائیوں، اللہ کے ما سوا کو کائنات کہا جاتا ہے، اور ساری کائنات اللہ رب العالمین نے انسان کی خدمت کے لیے بنائی ہے۔ گویا کائنات کا دولہا ہے انسان، اور رب العالمین نے انسان کو اپنی کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا۔ یہ ہمارے اوپر اس مالک کا بڑا احسان ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، کہ تین کی قسم ہے، زیتون کی قسم ہے، اس مبارک سرزمین کی قسم ہے جہاں اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رہائش اختیار کی۔ طور سینین وہ زمین کے جس کا انتساب ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اس سرزمین کی قسم۔ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اور مکہ مکرمہ جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکن مبارک ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس سرزمین امن کی قسم ہے جس زمین کے کنکروں نے، جس زمین کی مٹی نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارکہ کے بوسے لیے ہیں۔ تین قسمیں کھا کر کے اللہ رب العالمین نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو پوری کائنات میں سب سے زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے۔ یہ روح جو میرے بدن میں ہے، جو آپ کے بدن میں ہے، یہ روح کسی سانپ کے جسم میں ہوتی، کسی
اور جانور کے جسم میں ہوتی، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ اور کتنا خوبصورت اللہ رب العالمین نے انسان کو بنایا ہے، ذرا اس کی طرف توجہ دیں، غور کریں۔ اللہ رب العالمین چاہتے تو ایک آنکھ انسان کے سر پر ہوتی، کبھی اس کو یوں دیکھنا پڑتا ہے۔ اگر دنیا کی کوئی بہت اعلیٰ ترین یونیورسٹی کا فارغ ہوتا تو بھئی مقصد تو یہ ہے نا، اوپر دیکھنا، تو ایک اوپر رکھ دی جاتی، ایک ذرا نیچے رکھ دی جاتی، نہ اسے نیچے جھکنا ہوتا نہ اسے اوپر دیکھنا ہوتا۔ لیکن ذرا آپ تصور کریں، اگر ایک آنکھ ادھر ہوتی ایک ادھر ہوتی تو خوبصورت ہوتی۔ انسان کو بارہا اوپر کوئی چیز پکڑنے کے لیے ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے، تو اگر کوئی دنیاوی انجینئر ہوتا تو یہ کرتا بھی سر کے اوپر ایک ہاتھ رکھ دو تاکہ ادھر نیچے سے اس کو اوپر نہ ہونا پڑے، اور کبھی جھکنا پڑتا ہے ہاتھ ہی ذرا نیچے رکھ دو۔ کبھی انسان کو پیچھے مڑ کر کوئی چیز پکڑنی پڑتی ہے۔ یہ تو واقعہ ہی رب کائنات کی تخلیق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو بڑا حسین و جمیل بنایا، اور پھر کیسی کیسی نعمتیں دی۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ جنہیں آنکھ نہیں ہے وہ بھی اس بھرپور کائنات کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور محروم البصارت ہوتے ہیں، 50 سال 60 سالہ زندگی گزار کے دنیا سے جاتے ہیں، کتنی حسرت لے کر کے جاتے ہیں کہ میں بھی 60 سال جیا لیکن اللہ کی اس کائنات میں کچھ دیکھ نہیں سکا۔ بہت سارے بولنے سے محروم ہیں، اپنا معافی الضمیر ادا نہیں کر سکتے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسان کو اتنا حسین و جمیل بنایا، اور پھر اس ساری کائنات کو انسان کے لیے بطور نعمتوں کے بنایا۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنینا فوقکم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وہاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا۔ اللہ نے سرسبز و شاداب وادیاں بنائیں جو رونقیں ہیں اس کائنات کی۔ اللہ رب العالمین نے چمکتا دمکتا سورج بنایا، ستارے بنائے، دریا بہائے۔ اللہ رب العالمین نے رفع سمکہا فسواہا، مضبوط آسمان بنایا۔ اللہ رب العالمین نے زمین سے غلے نکالے۔ اللہ رب العالمین نے آسمانوں سے می برسایا تاکہ اس کے ذریعے ہمارے لیے غذاؤں کا انتظام کرے۔ یہ سارے اللہ کے انعامات ہیں، احسانات ہیں۔ اور کتنے احسانات ہیں اللہ رب العالمین کے، کتنے انعامات ہیں اللہ رب العالمین کے، کتنے کمالات ہیں اللہ رب العالمین کے۔ قرآن کہتا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا۔ اللہ کے کمالات اتنے ہیں، اللہ کے احسانات اتنے ہیں، اللہ کے انعامات اتنے ہیں کہ اگر پورے کرۂ زمین کے اوپر جتنے درخت ہیں یہ سارے قلمیں بن جائیں، اور سارے چشمے، سارے دریا، سارے سمندر سیاہی بن جائیں، اور پھر کوئی اللہ کے انعامات کو لکھنا چاہے لکھتا چلا جائے، اللہ کے احسانات کو، اللہ کے کمالات کو لکھتا چلا جائے، تو ساری دنیا کے درختوں کی کلمیں گھس جائیں، سارے دنیا کے سمندروں جو سیاہی بن گئے تھے وہ سیاہی ختم ہو جائے۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، پھر یہ لکھنے کے لیے ایسی ہی کلمیں اور وجود میں آ جائیں، اتنی ہی تعداد میں
اور درختوں کی کلمیں بن جائیں، اتنی ہی تعداد میں اور پانی کی سیاہی بن جائے تو اللہ کے انعامات کو لکھ، بلکہ دوسرے مقام پر اللہ نے اور کھول کر اس کو بیان کیا۔ اور ہم تو بے بس ہیں، کم از کم اس معاملے میں عاجز محض ہیں ہم اس معاملے میں۔ تو دل میں تو آتا ہے، سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی۔ فرمایا کہ اگر وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اگر کائنات عالم کے سارے درختوں کی کلمیں بن جائیں اور سارے پانی سمندروں کے، چشموں کے، دریاؤں کے سیاہی بن جائیں اور ایک مرتبہ ان سے اللہ کے کم احسانات کو، کمالات کو لکھا جائے، وہ ختم ہو جائیں، پھر اتنے ہی پانی وجود میں آ جائے سیاہی کی شکل میں، پھر اتنے ہی درختوں کی کلمیں بن جائیں، پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، پانچویں مرتبہ، چھٹی، سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، پھر بھی اللہ کے احسانات، کمالات ختم نہیں ہو سکتے۔ اور یہ سمجھانے کے بعد بھی پھر ایک آخری بات کہہ دی، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ ہزار بات کی ایک بات ہے اور مختصر یہ بات ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ 7 مرتبہ سمندر کا پانی سیاہی بن جائے، 7 مرتبہ درخت کلمے بن جائیں، یہ بھی محدود ہے۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ اگر کوئی اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہے، سیدھی سی بات ہے، شمار کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ایسی ہے جس نعمت کا اللہ نے اپنے قرآن میں اظہار کیا۔ ایک نعمت کا اظہار کیا اللہ، ایک نعمت پر اللہ نے احسان جتلایا۔ ایک نعمت ایسی بھی ہے کہ یہ نعمت بھلانے کے قابل نہیں۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ یا دوسرے مقام پر فرمایا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ عَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ کائنات عالم میں ایک صدی ایسی گزری ہے جسے 6ٹھی صدی عیسوی کہا جاتا ہے۔ پوری انسانی تاریخ پر نظر رکھنے والے مؤرخین نے لکھا ہے، اور مؤرخین کی اس بات کا خود رب کائنات جو ہیں وہ مؤید ہے، تائید کرتا ہے کہ 6ٹھی صدی عیسوی انسانی دنیا کا انتہائی ظلماتی دور تھا، گہرے اندھیروں میں پڑا ہوا تھا انسان۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ آنکھ رکھنے کے باوجود اپنے رشتوں کی قدر نہیں جانتا تھا، اور کتنا اندھیرے میں تھا 2 آنکھیں ہونے کے باوجود۔ بخاری شریف کے اندر ہے، اتنا اندھیرے کے اندر تھا یہ انسان کہ اگر کسی بیوی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تھا، اس دور کے انسانوں کو بھی آنکھیں تھیں، اور 2 تھیں، 1 نہیں تھی، 1.5 نہیں تھی، آدھی نہیں تھی، لیکن اندھیرے میں کتنے تھے آنکھوں کے باوجود،
اگر کسی بیوی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا تو اس کا بڑا بیٹا اس کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتا تھا کہ اب اپنی ماں کے ساتھ نکاح وہ کرے. اتنا اندھیرا تھا. اور ازدواجی زندگی کے قائم کرنے کے جو طریقے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے، وہ اتنے گھنونے تھے کہ ایک شکل یہ بھی تھی کہ ایک عورت کا شوہر ایک بڑی نسبت حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کو یہ اجازت دیتا تھا کہ تم فلاں بندے سے جا کر اپنا جنسی تعلق قائم کر. اور اسی روایت میں یہ ہے کہ ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ چند مردوں کے ساتھ ایک عورت ملوث ہوتی اور پھر جب بیٹا پیدا ہوتا، وہ بیٹا باشعور ہوتا، ان سب کو بلایا جاتا اور جس پر وہ ہاتھ رکھ دیتا اب وہ اس کا باپ تسلیم کیا جاتا. ایک ایسا تاریک دور تھا، اور اتنا تاریک دور تھا کہ لوگ اپنے مالک کو تو بھول گئے تھے اور خواہ خلاف حقیقت انسانوں کے تذکروں کے لیے مجلسیں سجایا کرتے تھے، جن انسانوں کا انسانیت کے لیے بھی کوئی کردار عملی نہیں تھا. اتنا تاریک اور اندھیروں کے حوالے وہ دور تھا. اور علم جو ہے وہ دنیا سے لگ بھگ رخت سفر باندھ چکا تھا. کہیں کہیں ڈھونڈے سے چند لوگ مل جاتے تھے پڑھے لکھے، کہیں کہیں بہت کم، لاکھوں میں درجنوں، بلکہ درجنوں نہیں، درجن کے اندر بھی محدود کہا جائے تو ثبوت ملتے ہیں. اور انسان اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ وہ بڑے بڑے قبائل کے سردار جو ہیں، قبائل کے چودھری جو ہیں، اس سماج کے منسٹر اور وزراء جو ہیں، وہ اپنی رقص و سرور کی محافل سجایا کرتے تھے اور کسی بندے کو، کسی بچے کو بلا کر کے اور سامنے آگ کا الاؤ جل رہا ہوتا تھا، اس کے اوپر ایک بڑا سا توا رکھا ہوتا تھا، اس کو اس پر پھینکتے تھے، وہ تڑپتا تھا اور یہ تالیاں بجاتے تھے. ایسا ایک اندھیر نگری کا دورہ تھا. اور ایسا دور تھا کہ کسی صاحب صلاحیت کی کوئی قدر نہیں تھی، بلکہ اگر قدروں کے لیے کوئی معیار تھا تو وہ تعصب کے اوپر مبنی تھا. اور صورت حال یہ تھی کہ کوئی چھوٹا سا معاملہ کہ اس خاندان کے جانور نے پانی کے گھاٹ پر اس خاندان کے جانور سے پہلے پانی پی لیا تو صدیوں صرف اس پر جو ہے وہ لڑائیاں ہوتی تھی. اتنا اندھیر نگری کا زمانہ تھا. قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ نے تمہارے اوپر نعمت کی. اور تمہاری صورتحال کیا تھی؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. اللہ رب العالمین نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تعلیمات کے ذریعے اور صدقے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. میرے بھائیوں، این الیکشن کا زمانہ چل رہا ہے. ہائے، بھائی بھائی سے بگڑ جائے گا، پڑوسی پڑوسی سے کئی مہینوں تک منہ پھیرے رہے گا، اور مدتوں سے جن کے درمیان جو ہے وہ دوستیاں قائم تھیں، جن کو مدتوں سے ایک دوسرے پر امیدیں تھیں،
وہ امیدیں سرے بازار ذبح کر کے رکھ دی جائیں گی۔ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ عَادًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ وہ عرب کے انسانوں کو بھائی بھائی کس نے بنایا تھا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کوئی چیز انسانوں کو جو ہے وہ بھائی بھائی نہیں بنا سکتی۔ یاد رکھیں، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبکم، اگر دنیا کے سارے خزانے جو ہیں آپ کسی کے حوالے کر دو اور اس کے ذریعے محبت آپ اس کی حاصل کر لو یا اس کو اپنی محبت دے دو، یہ نہیں ہو سکتا۔ محبت قائم ہوگی اللہ رسول کی نسبت سے، یاد رکھنا۔ اور جو اللہ رسول کے چھوڑتے چلے جائیں گے امت ٹوٹتی چلی جائے گی، امت بکھرتی چلی جائے گی، امت منتشر ہوتی چلی جائے گی۔ قرآن حکیم نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، کہ اللہ رب العالمین نے آپ پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ کہ آپ کے درمیان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ میرے بھائیو، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت ایک دنیا کے اندر بہترین کردار کو پیدا کرنے کے لیے ہوئی ہے۔ یہ بعثت برائے بعثت نہیں تھی، یہ سیرت کی محفلیں برائے نام نہیں، ان کے پیچھے ایک مقصد ہے۔ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو اپنے مالک کا تعارف کروانے کے لیے شب و روز محنت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل عرصے تک اہل مکہ کے درمیان اللہ کی توفیق سے ایک بہترین کردار، ایک بہترین سماج پیدا کرنے کے لیے محنت کی۔ اور جب آپ کی عمر 40 سال 6 ماہ 12 دن ہوئی تو آپ غار حرا کے اندر تھے۔ 21 رمضان المبارک کو آپ کے پاس ایک ہستی آئی اور اس نے کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ایک نامانوس بات تھی، اجنبی معاملہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے ایک خوف، ایک گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ آپ گھر پر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ وہ خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رفاقت کا حق ادا کیا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایسا عجیب معاملہ مجھے پیش آیا ہے جس کی وجہ سے مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تسلی دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کے اندر آپ کی رسالت کے ظہور کے بعد جو پہلی عظمت رسالت کے اوپر تقریر ہوئی ہے، جو پہلی عظمت رسالت کے جو ہے وہ سیرت نبوی بیان کی گئی ہے، وہ خدیجہ الکبریٰ نے پیدا کی ہے۔ یوں تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس وقت سے وجود میں آئی تھی جب ابھی کائنات وجود میں نہیں آئی تھی۔ سیرت تو وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اس لیے میں نے یہ لفظ استعمال کیا کہ دنیا میں ظہور رسالت کے بعد جو پہلی سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی گئی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی ہے، اور وہ ہمارے لیے نمونہ عمل ہے۔ سب سے پہلے فرمایا کہ آپ ضائع نہیں ہو سکتے،
آپ کا رب آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ اس کردار کے حامل ہیں جس کردار والوں کو مالک ضائع نہیں کیا کرتا۔ اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، آپ رشتہ داریوں کو جوڑنے والے۔ علماء کو چاہیے بالکل بر وقت رہنمائی، یاد دہانی، مذاکرہ۔ ہائے کتنے لوگ ٹوٹیں گے اس ہنگامے میں، اور نام کتنا زبردست ہے، الیکشن لڑو، یعنی ویسے کسی کو کہو لڑو تو کہیں گے میں بیوقوف لڑوں، یہاں وہ بڑا عقل مند سمجھتا ہے جو کہے کہ میں لڑوں گا۔ ویسے تو ہمارے دانشور لوگ اس سرزمین پر بہت ہیں، اور جیسے وہ لکھا تھا کہ دربار کا لفظ ختم کرو کہ فلاں جگہ دربار لگے گا، اس کی جگہ کوئی اور لفظ لاؤ۔ میں کچھ دانشوروں سے گزارش کروں گا کہ اس پر بھی لکھو، کچھ اور لکھو، لڑو بھائی۔ یہ عجیب بات ہے، عجیب بیوقوفانہ جملہ ہے، لڑو بھائی، لڑائیوں کو ختم کرو کہ لڑو، اور لڑو بھی پیسے ضائع کر کے، لڑو رشتہ داریاں ختم کر کے، لڑو پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا کر کے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور جیسی سیرت وہ بیان کر سکتی ہیں، ایسی کون بیان کرے گا جنہوں نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوتوں کو دیکھا، خلوتوں کو دیکھا، غربت کو دیکھا، جوانی کو دیکھا اور ابلتی جوانی کو دیکھا۔ انہوں نے فرمایا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑنے والے ہیں۔ اللہ بہت خوش رکھے مولانا طارق جمیل صاحب کو، کتنے ایک جگہ بڑا خوبصورت جملہ فرمایا اگر تمہیں رشتہ داری کی قدر معلوم ہو جائے تو تم ساری جائیداد ختم کر کے بھائی کی بھائی چارگی کو بچانے کی کوشش کرو۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکل، اور آپ ناداروں فقیروں جن کا کوئی سہارا نہیں ہوتا ان کا سہارا بنتے ہو آپ۔ پھر رب نے کوئی اندھیر نگری بنانی ہے دنیا کہ وہ آپ جیسی ہستی کو ضائع کرے گا؟ وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومِ، اور جن جو کچھ نہیں کر سکتے آپ ان کے لیے جو ہے سہارا بنتے ہو۔ وَتَقْرِ الضَّيْفِ، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہو۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، آپ برادری کے مددگار نہیں ہو ظلم کے اوپر، آپ ظلم کے اوپر رشتہ داروں کے مددگار نہیں ہو۔ آپ کی سیرت تو ہے کہ آپ حق کے مددگار ہو، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا ہو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہوئی، اور پھر انہوں نے فرمایا آپ آؤ میرے ساتھ چلو۔ میرا چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل پرانی آسمانی کتابوں کا عالم ہے، ان سے ہم رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ ہر دور میں رہا، اور یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ اصحاب فن سے رہنمائی حاصل کرو۔ یہ جو ہوتا ہے کہ اصحاب فن کو چھوڑ دو، خود پڑھو، خود لکھو، خود جو ہے وہ راستوں کا تعین کر دو، یہ گمراہی کا پہلا راستہ ہے، یاد رکھنا، یہ گمراہی کا پہلا دروازہ ہے۔ ٹھیک ہے، بڑے شوق سے کہتے ہیں جی ہم نیٹ سے پڑھ لیں گے۔ میں نے ایک غیر مسلم پولیس افیسر کو ایک مجلس میں کہتے دیکھا، وہ غیر مسلم تھا، سکھ برادری سا SSP، کہنے لگا مسلمانوں میں تمہیں کہتا ہوں اپنے بزرگوں سے دین حاصل کرو، نیٹ سے دین مت حاصل کرو۔ ذرا اپنے ذہن میں جگہ دیں اور آگے بڑھیں، یہ تو فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر زمانے میں لوگ جو ہیں وہ بڑوں سے، اور قرآن نے تو کہا ہی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، آپ کے لیے نمونہ نبی کی ذات ہے، آپ کے لیے نمونہ صحابہ ہیں، آپ کے لیے نمونہ عمل صراط الذین انعمت علیہم اولیاء کرام ہیں، علماء امت ہیں، محدثین ہیں، فقہا ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ورقہ بن نوفل کے پاس وہ لے کر گئیں، اور ان کو جب سارا معاملہ بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ اوہو میں بہت ضروری باتیں عرض کروں گا۔ کہنے لگے آپ آخری اللہ کے نبی ہو، اگر
میری عمر جو ہے وہ میرا ساتھ دیتی تو میں آپ کا حمایتی بنتا. اور کب حمایتی بنتا؟ لَتُكَذَّبَنَّ وَلَتُؤْذَيَنَّ، جب لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، جب لوگ آپ کو ستائیں گے. اور آگے فرمایا لَتُخْرِجَنَّ، جب لوگ تمہیں گھروں سے وطن سے نکالیں گے. لکھا ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ کہا گیا، ورقہ بن نوفل نے کہا کہ میں جب لوگ آپ کو جھٹلائیں گے تو میں آپ کی حمایت کروں گا اگر عمر نے وفا کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. حیرت تو آپ کو ہوئی کہ کیوں جھٹلائیں گے مجھے، میں کوئی جھوٹ کہہ رہا ہوں. ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی. او انسانوں ذرا دیکھو، سیرت مصطفیٰ پڑھو، ذکر مصطفیٰ سنو. وہ دیکھو ابو جہل رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے. اور عجیب بات ہے، کیسا بے وقوف ہے کہ جھٹلا بھی کیوں، کس ہستی کو جھٹلا رہا ہے جو ہستی پرہیزگار بننے کی دعوت دے رہی، جو ہستی انسانوں کو کہہ رہی ہے صاحب کردار بنو، اچھے پڑوسی بنو، باوفا دوست بنو، جو ہے وہ رشتہ داروں کے غمگسار بنو، انسانوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو، بڑوں کو عزت دو. جو ہستی ایسے کام کی دعوت دے رہی ہے اس ہستی کو جھٹلا رہے. بھئی کوئی غلط کہے اس کو تو جھٹلاؤ. اور ابو جہل کہتا ہے کہ لَإِن رَأَيْتُ مُحَمَّدًا هُوَ يُصَلِّي عِنْدَ الْكَعْبَةِ لَأَطْعَنَّ عَلَىٰ عُنُقِهِ. محمد اگر میں نے دیکھا تمہیں کعبے کے پاس نماز پڑھتے ہو. عجیب بات ہے، یعنی اگر یہ کہتا کہ میں نے کعبے کے پاس کوئی بے حرمتی کرتے ہوئے دیکھا، میں نے تمہیں کعبے کے پاس اپنے رب کے ساتھ شرک کرتے ہوئے دیکھا. عجیب بات کہتا ہے، اگر میں نے محمد کو کعبہ کے پاس نماز پڑھتے دیکھا لَأَطْعَنَّ عَلَىٰ عُنُقِهِ، تو میں اس کی گردن کے اوپر اپنے پاؤں رکھ دوں. عجیب بات ہے، عجیب بے وقوفانہ بات ہے کہ ایک اچھی کام کرنے والی ذات کو جو انسانوں کو اچھائی کی طرف بلا رہی ہے اس کا مقابلہ کیا جا رہا. تو رحمت دو عالم کو یہ سن کر حیرت تو ہوئی کہ بھئی کیوں جھٹلایا جائے گا، لیکن آپ بولے کچھ نہیں. پھر کہا لَتُؤْذَيَنَّ، جب آپ کو ستایا جائے گا. آپ کو اور حیرت ہوئی کہ بھئی ستایا کیوں جائے گا مجھے، میں کسی کا کیا بگاڑتا ہوں. اور پھر کہا لَتُخْرَجَنَّ، جب تمہیں نکالا جائے گا تو اوہو وطن کی محبت چھلک گئی. اور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَوَ مُخْرِجِيَّهُمْ، کیا وہ مجھے نکالیں گے بھی وطن سے، جہاں میرا بچپن گزرا ہے، جہاں میری جوانی گزری، جہاں میں اپنے رشتہ داروں کے درمیان ہوں، مجھے نکالا بھی جائے گا. کہا ہاں یہ راستہ ایسا ہی ہے، یہ قدم قدم بلائیں، یہ سواد کوئے جانا، جسے ہو زندگی پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائے. تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی وحی نازل ہوئی، پھر کچھ دن وحی بند رہی، اور مختلف وجوہات لکھی ہیں اس کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر کچھ دنوں کے بعد ایک آواز آئی، آپ نے سر اقدس اوپر اٹھایا تو آسمان و زمین کے درمیان کے خلا میں ایک کرسی کے اوپر ہیں وہ جلوہ افروز ہیں جبرائیل امین. اور پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اے چادر میں لپٹی ہوئی ہستی قم کھڑے ہو جائیے، قم کھڑے ہو جائیے، فانذر، اور لوگوں کو
ان کے برے کردار کے انجام سے ڈرائیے، لوگوں کو ان کے برے بولنے کے انجام سے ڈرائیے، لوگوں کو ان کی غلط سوچ کے انجام سے ڈرائیے، شوہر کو ڈرائیے کہ بیوی کے ساتھ برا سلوک نہ کرے، بیوی کو ڈرائیے کہ شوہر کے حقوق کو پامال نہ کرے، دوست کو ڈرائیے کہ دوست کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، رشتہ دار کو ڈرائیے کہ رشتہ دار کے ساتھ حسن سلوک کرے، بد سلوکی نہ کرے، بد سلوکی کا انجام برا ہے۔ اور انسانوں کو ڈرائیے اور اپنے رب کی عظمت سمجھائیے۔ جو اپنے اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتے، جو اپنے مالک کو بھول جاتے ہیں، وہ انسان نما درندے ہوتے ہیں، وہ انسان نما ڈنگر ہوا کرتے ہیں، وہ انسانوں کی شکلوں میں حیوان کی خصلتیں رکھنے والے ہوتے ہیں، اور ان کا انجام بہت برا ہونے والا۔ یہ پیغام جب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آخری دن تک، ذرا فتنوں کا ایسا عجیب دور ہے کہ ہر جملہ سوچ سمجھ کر حوالے کرنا پڑتا ہے۔ ایک صاحب بڑے دھوم دھڑکے سے کہہ رہے تھے، اگر تم کہتے ہو کہ نبی قبر میں زندہ ہیں تو پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ عمر 63 سال تھی؟ ہم کہتے ہیں دنیاوی زندگی 63 سال تھی، ورنہ ہمارا عقیدہ ہے آج بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر کے اندر زندہ ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا۔ تو آخری دنیاوی دن تک پھر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شب و روز سکون اور چین اور راحت کا نہیں گزارا۔ آپ گھر تشریف لائے اور ہم سب کی ماں لاکھوں سلام ہوں ان کے اوپر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف فتح ہوا اور آپ تشریف لائے، آپ نے فرمایا کہ آج میرا خیمہ خدیجۃ الکبریٰ کی قبر کے پاس لگایا جائے۔ وہ ایک طویل زندگی، وہ جاں گسل مراحل کہ جن میں میری رفیقہ تھیں خدیجۃ الکبریٰ، آج جب اللہ نے اسلام کو آخری اور عظیم الشان فتح نصیب فرمائی ہے، اس غم گسار کو نہیں بھولنا چاہیے۔ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اب میرا بستر لپیٹ دو، بستر بچھانے کے دن چلے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی مشن آگے بڑھا، اس میں بڑے حالات پیش آئے۔ رحمت دو عالم کے چہرہ انور پر تھوکا بھی گیا۔ وہ الگ چیز ہے کہ تھوک چہرہ پر پڑ نہیں سکا، وہ الگ چیز ہے کہ چہرے پر پڑ، لیکن ابو جہل نے تھوکا۔ اور وہ چہرہ جب حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بچپنے میں لینے گئی تھی، تو والدہ نے کہا کہ بیٹا سو رہا ہے، یتیم ہے، اور دیکھ لو۔ تو فرمایا کہ جب چہرے پر سے کپڑا ہٹایا تو سیرت نگاروں نے لکھا ہے، فرمایا جو ہی چہرے پر سے ہٹایا گیا جو ہے کپڑا چادر، تو حلیمہ سعدیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب سے تھوڑی پیچھے ہٹی اور پھر چہرے کو بار بار دیکھنے لگی، اور رحمت دو عالم کے ہونٹ مبارک جو کھلے تو اپنے شوہر کو کہنے لگی کہ پیسے ملیں یا نہ ملیں، لیکن یہ سچ ہے کہ ایسی مسکراہٹیں کہیں نہیں ملیں گی۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ اس لمحے میں نے دیکھا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارکہ سے نور کی شعائیں نکلی اور حتی دخل فی السماء، آسمان میں داخل ہو گئی۔
حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری آنچ خوباں ہمادارن تو تنہا داری لنا شمس وللآفاق شمس شمسی افضل من شمس السما. اور لکھا ہے شمائل کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے تو آپ کے دانتوں کے درمیان کی جو ریخیں ہیں اس سے جو نور پھوٹتا تھا وہ نور اس کی چمک دیواروں کے اوپر پڑتی تھی. مشن حق کے سفر میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارکہ پر تھوکنے کی کوشش کی گئی, راستے میں کانٹے بچھائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مکہ کی سرزمین ہمارے لیے بڑی تنگ ہو رہی ہے تو طائف کا سفر فرمایا. میرا مقصد معلومات میں اضافہ نہیں اور نہ میرے پاس ایسا کچھ ہے, بس ایک مذاکرہ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں تشریف لے گئے اور وہاں کے 3 بڑے سرداروں سے ملاقات کی. ان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ رشتہ بھی بنتا تھا اور اس جذبے سے تشریف لے گئے کہ میں ان کو دعوت توحید بھی دوں گا اور ان سے یہ شکایت بھی کروں گا کہ قریش والوں نے, ہاشمیوں نے, مطلبیوں نے رشتہ داری کا بھی خیال نہیں رکھا. ایسا سلوک کیا میرے ساتھ. ان میں سے ایک نے کہا کہ اگر تم میں اللہ نے نبی بنا دیا تو میں تو غلاف کعبہ کو پھاڑ دوں. دوسرے نے کہا کہ میں تو تمہارے ساتھ بات ہی نہیں کرنا چاہتا, واہ تمہارے علاوہ اللہ کو کوئی نبی نہیں ملا. اور تیسرے نے ذرا سی شریفانہ بات کی کہ اگر واقعی آپ نبی ہیں تو پھر مناسب نہیں کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں, اور اگر آپ نبی نہیں ہیں پھر بھی مناسب نہیں کہ میں آپ کے ساتھ بات کروں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دن وہاں قیام فرمایا اور آپ کے اثرات وہاں پڑنا شروع ہو گئے. تو فوراً انہوں نے ایک میٹنگ طلب کی اور کہا کہ لگتا ہے ہمارے نوجوان اس سے متاثر ہو جائیں گے, لہٰذا کہا نوجوانوں کو کہ وہ ان کو یہاں سے نکال دو. اوباش, بدماش, گنڈے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے گئے. لکھا ہے کہ ایک تو آپ کو نکالا گیا اور اس طرح کہ جس راستے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے اس کے دونوں طرف 2 رویہ قطاریں بنائیں. ہر قدم جو رحمت دو عالم کا اٹھتا تھا اس پر ایک پتھر برساتے تھے. کتابوں میں لکھا, مستند کتابوں کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرحلہ وہ آیا یا اس 5 کلومیٹر کے سفر میں کئی مرحلے ایسے آئے کہ آپ زخموں سے نڈھال ہو کر بیٹھ گئے. پھر آپ کو اٹھایا, کہا آگے بڑھو, پھر پتھر برسایا. یہ 5 کلومیٹر کا سفر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مکمل کیا اور ایک باغ کے اندر پہنچے جو عتبہ اور شیبہ 2 بھائیوں کا باغ تھا اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے دشمن تھے. آپ ایک سبز بیل کے سائے میں جا کر بیٹھے اور انہوں نے دیکھ لیا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو زخموں سے چکنا چور دیکھ کر. بہرحال انہیں کچھ ترس ضرور آیا اور انہوں نے اپنے غلام باغ کے خادم عداس کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ انگور لو اور رکھو جو ہے تشتری میں اور جا کر اس بندے کو پیش کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. عداس وہ انگوریں لے کر گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا بسم اللہ. نبی کسی ہاتھ میں اللہ کو نہیں بول سکتے. ابھی آپ نے مفتی صاحب سے سنا وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. اے نبی ہم جانتے ہیں کہ یہ تکلیفیں آپ کو جو پہنچ رہی ہیں, لیکن ہمارا حکم کیا ہے؟ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گل و لالا کا نہیں پابند,
یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ۔ حالات کیسے بھی ہوں، آپ کسی بھی حالت میں ہمیں نہ بھولیں۔ اس وقت بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لے کر جب انگور اٹھایا تو عداس نے کہا کہ آپ کون ہیں؟ یہاں تو اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ آپ نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں یونس بن متہ کی بستی کا ہوں، نینوا کا رہنے والا ہوں۔ کہا ذاک نبی، ذاک اخی کان نبی، وہ میرا بھائی ہے، وہ بھی نبی ہے، میں بھی نبی ہوں۔ اس حالت میں بھی اپنا دعوت کا مشن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارکہ لہو لہان تھے، باقاعدہ روایت ہے، یوں نہیں کہہ رہا، فرمایا وہ سجدے میں گر گیا، قدم چوم لیے۔ پہلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، وہ دوسری بحث۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ اس نے ماتھا چوما، چہرہ چوما، ہاتھ مبارک چومے، اور وہ دونوں اس کے مالک اسے دیکھ رہے تھے۔ جب یہ واپس گیا تو ایک نے دوسرے کو کہا وہ دیکھ تیرا خادم جو ہے غلام بھی خراب ہو گیا۔ عداس نے کہا تم نہیں جانتے، یہ وہ ہستی ہے جس پر قربان ہو جانا چاہیے۔ میرے بھائیوں، یہ تھے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانیت کے لیے خدمات۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان محنتوں سے رہتی انسانیت کے لیے ایک مقدس جماعت تیار کی تھی۔ اور قرآن نے آپ کو کیا کہا ہے کہ اگر تم اس نعمت کو یاد رکھو گے کہ جو نعمت، جس نعمت کے صدقے میں اللہ نے انسانوں کو بھائی بھائی بنایا تھا، اگر تم اس نعمت کو یاد رکھو گے تو تم ہدایت پر قائم رہو گے۔ گویا مفہوم کے انداز میں یہ میں کہتا ہوں کہ اگر ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھیں گے تو ہم ہدایت پر رہیں گے، اگر رحمت دو عالم سے کٹ جائیں گے پھر ایک مرتبہ انسان گمراہیوں کے حوالے ہو جائیں گے۔ اس لیے ان مجالس کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ میرے کرم فرما حضرات، نماز کا وقت ہے۔ ایسی ہستی جس نے زندگی کے شب و روز وہ ہدایت کی اشاعت کے لیے گزارے، اس ہستی کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے اس ہستی کا، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا۔ پہلا مطالبہ اللہ کا اس ہستی کے تائیں ہم سے یہ ہے کہ اس رسول معظم پر ایمان لاؤ۔ اور کیسا ایمان لاؤ؟ اپنی مرضی کا ایمان نہیں، آمنو کما آمن الناس، تمہارا ایمان ایسا ہو جیسے مقدس جماعت صحابہ کا ایمان تھا۔ ہمارے لیے ایمان میں نمونہ کون ہے؟ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ایسا مضبوط ایمان، الیکشن ہمارے ایمان کو نہ چھین لے، دولت ہمارے ایمان کو نہ چھین لے، کوئی حسینہ ہمارے ایمان کو نہ چھین لے، کوئی جھوٹا اقتدار ہمارے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال دے، کوئی تنگی تکلیف ہمارے ایمان پہ ڈاکہ نہ ڈال دے۔ وہ ایمان ہو، وہ تمہارے ایمان کے لیے نمونہ عمل سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایمان لائے، امیہ نے آپ کو ایسی گرم ریت کے اوپر لٹایا
کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وہ ریت اتنی گرم تھی، اگر گوشت اس کے اوپر رکھا جاتا تو گوشت جل جاتا. ایسا ایمان مطلوب ہے نبی کے اوپر. زخم تو حضرت خباب نے انگاروں پر سونا تو پسند کر لیا لیکن ایمان پر سودا نہیں کیا. سمیہ نے اپنی شرمگاہ کے اوپر برچھا کھا کے جان آفری کے سپرد تو کر دی لیکن ایمان پر سودا. تو نبی کا پہلا حق ہے نبی کے اوپر مضبوط ایمان ہو، غیر متزلزل ایمان ہو، مستحکم ایمان ہو، پہاڑوں جیسی صلابت رکھنے والا ایمان ہو. نبی کا دوسرا حق یہ ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی جائے. وہ دیکھو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر ہیں، رحمت دو عالم نے منبر سے عام اعلان کیا اجلسو، بیٹھ جاؤ. عبداللہ بن مسعود نے دوسرا قدم نہیں اٹھایا، چوکھٹ پر بیٹھ کے رحمت دو عالم نے دیکھ کر فرمایا آگے آ کر بیٹھو. کیسا ایمان ہے. ابو حمید ساعدی کی بیوی ام حمید ساعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں اور عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں پسند کرتی ہوں، میری چاہت ہے، میرا ذوق ہے، میری تمنا ہے، میری محبت تقاضا کرتی ہے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. کیا کہا؟ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں. رحمت دو عالم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں مجھے معلوم ہے، قد علمت، میں جانتا ہوں تو میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہے، لیکن تو گھر کے آخری گوشے میں نماز پڑھے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو عام گھر کے کمرے میں نماز پڑھے. تو گھر کے عام کمرے میں نماز پڑھے، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو گھر کے سین میں نماز پڑھے. تو گھر کے سین میں نماز پڑھے، یہ اس نماز سے بہتر ہے جو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھے. اور تو میرے ساتھ نماز پڑھے، اس سے بہتر ہے تو محلے کی مسجد میں نماز پڑھے. ام حمید سعدیہ نے آرڈر دیا گھر میں کہ گھر کا سب سے جو تنہائی کا کمرہ ہے اس کو میرے لیے مسجد قرار دیا جائے، میں وہاں نماز پڑھوں گی. یہ ہے اطاعت رسول، یہ ہے اطاعت رسول. یہ رسول اللہ کا حق ہے. رسول اللہ کا حق ہے ہم آپ سے محبت کریں. ہائے وہ سینہ جس کے اندر محبت نبوی سے خالی دل ہو، بہتر ہے کہ وہاں پتھر کی سل ہوتی، دل نہ ہوتا. اللہ کے رسول کا حق ہے آپ سے محبت کی جائے. اللہ کے رسول کا حق ہے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا جائے. اللہ کے رسول کا حق ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کوئی کرے تو ہم اس کے دفاع کے لیے کھڑے ہوں. اللہ کے رسول کا حق ہے ہم اہل بیت اطہار سے محبت کریں. اللہ کے رسول کا حق ہے کہ ہم صحابہ کرام جیسی مقدس جماعت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست شاگرد تھے ان سے محبت کریں. اللہ کے رسول کا حق ہے ہم اللہ کے رسول کا ذکر کریں. اور کیوں نہ کریں؟ قرآن کہتا ہے رحمت دو عالم کا ذکر آسمان پر بھی ہے، زمین پر بھی ہے، آخرت میں بھی ہے، دنیا میں بھی ہے. اور اس لیے بھی ہم ذکر مصطفیٰ کریں کہ دنیا میں اللہ نے محمد الرسول اللہ کے ذریعے ہمیں احسان کر کے آپ کی تعلیمات کے صدقے میں ہدایت کا نور عطا فرمایا. آج دنیا کی ساری ترقیات مرہون منت ہیں رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اور قبر میں بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے. وہاں بھی پوچھا جائے گا ما تقول لهذا الرجل، رحمت دو عالم کی مثالی شکل دکھائی جائے گی. قیامت میں بھی ضرورت ہے ہمیں حوض کوثر کی، شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو جس نبی نے دنیا ہماری اچھی بنائی، جس نبی کی ضرورت قبر میں ہے، جس نبی کی ضرورت حشر میں ہے، اس نبی کو بھولنا بڑی غلطی ہے. اس کے لیے ان مجالس کا انعقاد ہوتا ہے. اور رحمت دو عالم صلی
اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں رب کائنات نے جو بھیجا اور آپ کو جو کام دے کر بھیجا، ان میں پہلا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ ہم وہ نبی دنیا میں بھیج رہے ہیں جو نبی جو ہے قرآن کی آیتیں پڑھے گا۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تاتیہم البینہ۔ یہ کفار، یہ مشرک، یہ دنیا کے بد کردار اپنی بد کرداری سے، اپنے کفر سے، اپنی جو ہے وہ بے حیائی سے، اپنی مشرکانہ طرز عمل سے اس وقت تک باز نہیں آ سکتے حتی تاتیہم البینہ، جب تک کہ ان کے پاس ایک روشن دلیل نہ آ جائے۔ اور وہ روشن دلیل جس نے دنیا سے بے حیائی کو مٹانا ہے، تعصبات کو ختم کرنا ہے، جس نے دنیا کے اندر سے جو ہے بد کرداری کو ختم کر کے ایک خوبصورت کردار پیش کرنا ہے، وہ کون سی ذات ہے؟ رسول من اللہ، اللہ کی طرف سے پیغمبر۔ اس پیغمبر کی شان کیا ہوگی کہ یتلو، وہ جو ہے وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کر رہا ہوگا۔ یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، وہ آیتیں پڑھے گا جن آیات میں کیا ہے؟ کتب قیمہ، کتب قیمہ۔ میں اصحاب دانش و بینش سے کہوں گا، دیکھو ذرا تاریخ کے اندر رحمت دو عالم کے وجود سے پہلے دنیا میں کتنی یونیورسٹیاں تھی، کتنے کتب خانے تھے، کتنے ریسرچ سینٹر تھے۔ یہ آج دنیا کی ساری جامعات، ساری یونیورسٹیاں، مختلف علوم کی برانچز، یہ مرہون منت ہیں اس رسول کا جس رسول کی شان کیا تھی کہ وہ صحیفوں کی تلاوت کرتا تھا۔ وہ ایک ایک آیت ایسی پڑھتا تھا جس آیت کے اندر کتب خانے چھپے ہوئے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی مشن نبوت کا ایک عکس ہے اور اسی کو بڑھانے کے لیے یہ مدارس اسلامیہ ہے۔ اور آج سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اجلاس کے موقع پر چند طلباء کی دستار بندی کی جائے گی جنہوں نے اللہ کا قرآن مکمل حفظ کیا۔ یہ طلباء، یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن یتلو علیہم آیاتہ کے علم بردار ہیں۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آج ان فار فلانگ ایریاز کے اندر، دور دراز پسماندہ علاقوں کے اندر یہ قرآن کی تفسیریں، یہ قرآن کی تلاوت، یہ علم و دانش کے ادارے، یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کی ادائیگی کی